اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوگے اور یقیناً آپ نے اپنے پہلے لیکچر جو سورۃ الانفال کے پہلے رکوع پر مشتمل تھا اس کی آیات 1 تا 6 کا لفظی ترجمہ اور بامحاورہ ترجمہ جو ہے وہ یاد کر لیا ہوگا۔ آج ہم اس لیکچر میں آیات 7 سے 10 تک جو ہے لفظی اور بامحاورہ ترجمہ اور ساتھ اس کے سوالات کے جوابات جو ہے وہ کریں گے۔ تو آیت نمبر 7 ہے بچوں، وَإِذْ اور جب یعیدکم اللہ تم سے وعدہ کرتا تھا، احدی الطائفتین دو گروہوں میں سے ایک کا، انہا کہ وہ لکم تمہارے لیے ہو جائے، وتودون اور تم چاہتے تھے، انا کہ غیر علاوہ بغیر ذات الشوکات ہتھیار یعنی کہ شان و شوکت کے بغیر، اسلحے کے بغیر مراد تجارتی قافلہ، تکون ہو جائے لکم تمہارے لیے، ویرید اللہ اور اللہ چاہتا تھا، ان یحقا کہ سچ ثابت کرے، الحق کا حق سچ کو، بکلماتی اپنے فرمان کے ساتھ، ویقطع اور وہ کاٹ دے، دابرہ جڑ، الکافرین کافروں کی۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ دیکھیں تو، اور اس وقت یاد کرو جب خدا تم سے وعدہ کرتا تھا کہ ابو سفیان اور ابو جہل کے دو گروہوں میں ایک گروہ تمہارا مسخر ہو جائے گا، اور تم چاہتے تھے کہ جو قافلہ بے شان و شوکت یعنی بے ہتھیار ہے، یعنی ابو سفیان والا قافلہ وہ تمہارے ہاتھ آ جائے، اور خدا چاہتا تھا کہ اپنے فرمان سے حق کو قائم رکھے اور کافروں کی جڑ کاٹ کر پھینک دے۔ بچے اس آیت میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اپنا وعدہ یاد کروایا ہے، یعنی کہ جس میں ابو سفیان کے تجارتی قافلے یا ابو جہل کے جنگی لشکر پر فتح کی خوشخبری دی گئی تھی۔ بنیادی طور پر مسلمان ابو سفیان کے تجارتی قافلے میں قبضہ کرنے کے لیے مدینہ منورہ سے نکلے تھے، مگر جب ابو سفیان کو خبر ہو گئی تو اس نے جو ہے وہ اپنی جو رخ ہے وہ بدل لیا، راہ فرار اختیار کی۔ ابو جہل کے مقابلے کے سوا مسلمانوں کے پاس کوئی اور چارہ جو تھا وہ نہ تھا۔ ابو جہل کی آمد کی خبر سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے مشورہ کیا کہ دو گروہوں میں سے کس سے مقابلہ کیا جائے۔ تو جو بعض صحابہ کرام تھے انہوں نے تو پرجوش انداز میں ابو جہل کے گروہ کے ساتھ لڑنے اور جہاد کرنے کا عزم کا اظہار کیا، لیکن کچھ لوگ جو تھے وہ تجارتی قافلہ جو غیر مسلح گروہ تھا اس سے لڑنا چاہتے تھے تاکہ خطرات اور مشکلات جو ہے اس کا سامنا نہ کرنا پڑے اور سامان تجارت پر آسانی سے قبضہ ہو جائے۔ اور جب ابو جہل کے جنگی لشکر سے لڑنے کی وجہ بیان کی جا رہی ہے اس آیت میں کہ کفار کے جنگی لشکر سے اہل ایمان جنگ کریں اور اللہ کی نصرت سے وہ جیت جائیں، کیونکہ کافروں کی جڑ اور ان کے شر و فساد کا مرکز اس وقت کفار قریش ہی تھا، اور ان کو کاٹ دینے اور ان کی کمر توڑ دینے کا مطلب ہے کہ کافروں کی جڑ کاٹ دینے سے ان کی کمر توڑ دینے کے برابر ہی ہے۔ اس طرح حق کا پھیلانا آسان ہو جائے گا جو نبوت کا اصل اور حقیقی مقصد تھا۔ آیت نمبر 8 دیکھیں، لیحق تاکہ وہ سچ کر دے، الحق کا سچ کو، اسلام، ویبطلا اور وہ جھوٹا کر دے، الباطلا باطل کو یعنی کفر، ولو اور اگرچہ کارہا ناخوش ہی ہوں، المجرمون مجرم یعنی کفار اور مشرکین، تاکہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے کو مشرک ناخوش ہی ہوں۔ اس آیت مبارکہ میں صحابہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جو چاہتے تھے کہ تجارتی قافلے پر حملہ ہو تاکہ لڑے بغیر بہت سا مال ان کے ہاتھ میں آ جائے، لیکن خدا کی مرضی یہ تھی کہ مسلمانوں کے چھوٹے اور کمزور لشکر کو کفار کے بڑے لشکر سے لڑایا جائے تاکہ وہ اپنے فرمان کے ذریعے سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ ثابت کر دے، اور دنیا کو معلوم ہو جائے کہ اہل اسلام حق کے علم بردار ہیں، اور وہ جس اللہ کو مانتے ہیں وہ ہر حال میں ان کی مدد کرے گا۔
اور کفار جھوٹ اور کفر کے علمبردار ہیں، اور جن بتوں کی وہ پوجا کرتے ہیں وہ کسی صورت ان کے کسی کام نہیں آ سکتے، اور یہ بات کفار کے لیے کافی ناگواری کا باعث بنی۔ آیت نمبر 9 دیکھیں، جب تستغیثون تم فریاد کرتے تھے ربکم اپنے پروردگار سے، فاستجابا تو اس نے دعا قبول کی، لکم تمہارے لیے، انی کہ میں ممدکم تمہاری مدد کروں گا، بِأَلْفٍ 1000 کے ساتھ، بِأَلْفٍ کا مطلب ہے 1000، من الملائکتی فرشتوں میں سے، مردفین آگے پیچھے آنے والے، یعنی کہ جو ایک دوسرے کے پیچھے لگاتار جو تھے وہ آ رہے تھے۔ جب تم اپنے پروردگار سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی اور فرمایا کہ تسلی رکھو، ہم تمہاری مدد کریں گے 1000 فرشتوں سے جو ایک دوسرے کے پیچھے آتے جائیں گے۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد جو تھی وہ 313 تھی، جبکہ کفار کی تعداد جو تھی وہ 1000 کے قریب تھی، اور مسلمان نہتے اور بے سر و سامان تھے۔ کافروں کے پاس کافی زیادہ اسلحہ تھا، ہر ایک سامان تھی، مسلمانوں کا سہارا صرف اور صرف اللہ کی ذات ہی تھی، جس میں وہ گڑ گڑا کر مدد کی فریادیں کر رہے تھے۔ روز بدر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا کہ مشرکین کی تعداد 1000 ہے اور صحابہ 313 تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ یا رب تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ پورا کر، یا رب کہ تو نے مجھ سے وعدہ کیا، عنایت فرما، یا رب اگر تو اہل اسلام اس جماعت کو ختم کر دے گا تو زمین میں تیری پرستش نہ ہوگی۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس میں 1000 فرشتوں کی آمد کی خوشخبری جو ہے وہ دی گئی۔ آیت نمبر 10 دیکھیں، وما اور نہیں، جعلہ بنایا اس مدد کو اللہ نے، الا مگر صرف بشرا بشارت یعنی کہ خوشخبری، ولی تطمئن اور تاکہ ضرور اطمینان حاصل کر لیں، سکون مل جائے بھی اس کے ذریعے، قلوبکم تمہارے دل، وما اور نہیں ہے، النصر مدد، الا مگر صرف من عند اللہ کی طرف سے، انا کچھ شک نہیں، اللہ عزیز غالب زبردست، حکیم حکمت والا یعنی کہ دانا ہے۔ اور اس مدد کو خدا نے محض بشارت بنایا تھا کہ تمہارے دل اس سے اطمینان حاصل کریں، اور مدد تو اللہ کی طرف سے ہے، بے شک خدا غالب حکمت والا ہے۔ آیت کے اس حصے میں بیان کیا جا رہا ہے کہ جب مسلمانوں کو بدر کے دن یہ خبر پہنچی کہ ابو جہل 1000 کی فوج لے کر آ رہا ہے، تو مسلمانوں میں جو ہے وہ اضطراب پیدا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے 1000 فرشتوں کا لشکر بھیج دیا اور مسلمانوں کی یہ مدد کی خوشخبری دی۔ اگر فرشتوں کی آمد نہ آتی تو آپ سے 3 گنا کافروں کا مسلح لشکر دے کر حوصلہ چھوڑ بیٹھتے۔ یہ اطلاع فقط اہل ایمان کا حوصلہ بڑھانے اور انہیں ثابت قدم رکھنے کی وجہ سے دی گئی تھی۔ مسلمانوں کو باقی انسانیت کو یہ باور کرایا جا رہا ہے جو بھی مدد کہیں سے ملتی ہے، ہوا ظاہری صورت ہو یا مخفی انداز میں، سب اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، کیونکہ تمام تر قوتوں اور طاقتوں کا سرچشمہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے۔ فرشتوں کے ذریعے مدد بھی اسی کی طرف سے تھی۔ اسی طرح باقی انسانیت کو بھی اس آیت میں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ جو اللہ پر ایمان لے آتے ہیں اور اس کے احکامات کی فرما برداری کرتے ہیں، اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر مشکل گھڑی میں ان کی مدد کرتا ہے اور انہیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑتا، اور اللہ ہی ہر شے پر غلبہ رکھتا ہے اور وہ سب سے زیادہ حکمت و دانائی والا ہے۔ جی بچوں، یہ ہمارا جو پہلا رکوع ہے سورۃ الانفال کا وہ مکمل ہو گیا ہے۔ اس کے بعد جو ہیں وہ سوالات کے جوابات ہیں، یہ آپ نے اپنی کاپیز پہ تحریر کرنے ہیں، آپ کو یہ سوالات کے جوابات واٹس ایپ بھی کر دیے جائیں گے۔